بیچارے ملاقاتوں میں دو چار دن کی باتیں کر کے سمجھتے ہیں ہمارا گشت ہو گیا ہے، ہم نے دین کی بات پہنچا دی ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ ارے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے ہدایت دینے کے لیے تو مسجد کو شرط قرار دیا تھا۔ یہ تھوڑی کہا تھا کہ تم بات پہنچا دو ہدایت ہم دیں گے، یہ کہا تھا کہ تم ہمارے گھر میں لے آؤ ہم ہدایت دیں گے۔ آپ پڑھیے قرآن، اور اس میں میں کوئی خیری باتیں تھوڑی کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا ہم ہدایت دیں گے، اللہ نے یہی تو کہا ہے ہم اپنے گھر سے ہدایت دیں گے، صاف بات ہے بالکل۔ پڑھیے آپ قرآن پڑھیے، قرآن نے صاف کہا ہے ہدایت یافتہ صرف وہ لوگ ہوں گے جن کا تعلق مسجد سے ہے۔ آپ پڑھیے قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ سعد صاحب اپنے نقطۂ نظر کو ثابت کرنے کے لیے وہ قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے اس میں اضافہ کر دیتے ہیں، حدیثوں کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ تو وہ حدیث گھڑ لیتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ اب اسی بیان کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح کی باتیں کی ہیں، اور یہ بھوپال کے اندر جو اجتماع ہوا ہے اس کا بیان ہے۔ اس بیان کو سارے کو اگر آپ سن کے دیکھیے گا تو تقریباً اس میں سارے میں جگہ جگہ اسی طرح کی باتیں ہیں جو نہایت افسوسناک باتیں ہیں، اور اس طرح کی باتیں ہیں کہ علماء بڑے بڑے علماء ان کو توجہ دلا چکے ہیں کہ آپ کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے آپ کو، کی بات نہیں۔ لیکن آگے سنیں پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ یہ بیچارے ملاقاتوں میں دو چار دن کی باتیں کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا گشت ہو گیا ہے، ہم نے دین کی بات پہنچا دی ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ارے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے ہدایت دینے کے لیے تو مسجد کو شرط قرار دیا تھا۔ پہلے وہ جملہ دوسرا بولا کرتے تھے، یہ جملہ بولا تھا انہوں نے کہ ہدایت اگر اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کو کیوں بھیجتے، تو اس پر سخت اعتراضات ہوئے تو وہ جملہ چھوڑ دیا انہوں نے۔ اب یہ نئی بات کی ہے انہوں نے کہ ہم نے دین کی بات پہنچا دی ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حالانکہ صحیح بات ہے، یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ بے شک ہدایت جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں، اور اس کا آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیے گا، اس کی تفسیر کے اندر یہی لکھا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہیں گے اس کو ہدایت نصیب ہوگی، اللہ جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے، اور آپ کی جو ذمہ داری ہے، آپ کا جو کام ہے وہ پہنچا دینا ہے۔ تفسیر میں کسی اٹھا کر دیکھ لیجیے گا، وہاں اسی بات کو لکھا گیا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام جو ہے پہنچا دیں۔ صاحب کیا کہتے ہیں کہ ہم نے دین کی بات پہنچا دی، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ ارے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے ہدایت دینے کے لیے تو مسجد کو شرط قرار دیا تھا۔ یہ اب اپنی طرف سے ان کا جو نقطۂ نظر ہے کہ مسجد کے اندر لایا جائے اور مسجد ہی کے اندر دین کی باتیں ہونی چاہیے، مسجد سے باہر اگر دین کی باتیں ہو رہی ہیں، کسی کو کوئی بات سمجھائی جا رہی ہے تو اس سنت کے خلاف ہے، تو اب جو ہے یہ ان کی باتیں شروع ہو رہی ہیں کہ اللہ نے ہدایت دینے کے لیے تو مسجد کو شرط قرار دیا تھا۔ حالانکہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا، نہ قرآن میں ملے گا نہ حدیث کے اندر ملے گا کہ کہیں یہ بات لکھی گئی ہو کہ ہدایت جو ہے وہ صرف مسجد ہی کے اندر مل سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے مسجد کو شرط قرار دے رکھا ہے، کہیں آپ کو بات نہیں ملے گی۔ لیکن بس ان کو اپنی داستان سنانی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہدایت دینے کے لیے تو مسجد کو شرط قرار دیا تھا، یہ تھوڑی کہا تھا کہ تم بات پہنچا دو ہدایت ہم دے دیں گے، یہ کہا تھا کہ تم ہمارے گھر میں لے آؤ ہم ہدایت دیں گے۔ نعوذ باللہ، بتائیے کہاں کہا ہے اللہ نے کہ تم ہمارے گھر میں لے آؤ ہم ہدایت دیں گے؟ آپ پڑھیے قرآن میں کوئی خیالی باتیں تھوڑی کر رہا ہوں، اللہ نے کہا ہم ہدایت دیں گے، اللہ نے یہی تو کہا ہے کہ ہم اپنے گھر سے ہدایت دیں گے، صاف بات ہے بالکل۔ پڑھیے آپ قرآن پڑھیے، قرآن نے صاف کہا ہے ہدایت یافتہ صرف وہ لوگ ہوں گے جن کا تعلق مسجد سے ہے۔ آپ پڑھیے قرآن، اب بتائیے دیکھیں قرآن کے اوپر کیسے صاف لفظوں میں جھوٹ بول دیا ہے، کہتے ہیں کہ قرآن نے صاف کہا ہے کہ ہدایت یافتہ صرف وہ لوگ ہوں گے جن کا تعلق مسجد سے ہے۔ اب بتائیے قرآن میں کہیں اس طرح کی بات نہیں ہے، اور قرآن مجید کی جو آیت ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے اس کا مفہوم اور مطلب کس طرح سے بنے گا کہ ہدایت یافتہ تو صرف وہ لوگ ہوں گے جن کا تعلق مسجد سے ہے؟ جن کا تعلق مسجد سے نہیں ہے تو کیا ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی؟ وہ ہدایت یافتہ نہیں کہلائیں گے؟ اور مسجد کے باہر اگر دین کی کوئی بات پہنچائی جا رہی ہے ان کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکے گی؟ اس طرح کی بات تو قرآن مجید کے اندر کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ وہ چونکہ اسی آیت کو انہوں نے پڑھا ہے اور اسی حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو ان کے ذہن میں یہی بات چل رہی ہے۔ تو فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین کا ترجمہ انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ قرآن نے صاف کہا ہے کہ ہدایت یافتہ صرف وہ لوگ ہوں گے جن کا تعلق مسجد سے ہے، حالانکہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے اپنی طرف سے باتوں قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے وہ غلط کر دیتے ہیں، اور یہ جو ساری کی ساری گفتگو ہوئی ہے کہ اللہ نے ہدایت کو جو ہے خاص کیا ہے مسجد کے ساتھ میں، بالکل لا یعنی قسم کی گفتگو ہے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ پہلی مرتبہ گفتگو کر رہا ہوں، اس سے پہلے کرتے چلے آئے، اہل علم کو سمجھاتے چلے آئے، لیکن سنتے نہیں ہیں۔ چنانچہ ایک تحریر آئی تھی جو حضرت مولانا عبد المالک صاحب کی یہ تحریر ہے، جو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب برکاتہ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، کیونکہ وہ اس سے پہلے اسی طرح کی باتیں کرتے رہے تو انہوں نے توجہ دلائی کہ دل کا نرم ہونا، ہدایت کا دل میں اتر جانا، یہ مسجد کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جیسے صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کہہ دیا جائے کہ ہدایت مسجد کے ساتھ خاص ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل گھر میں تھوڑی سی تلاوت اور وہ بھی غیر نبی کی زبان سے سن کر نرم ہو گیا، تو وہ مسجد میں واقع پیش نہیں آیا ہے۔ مشرکین مکہ کے روزہ تو مسجد حرام کی گویا باشندے تھے، کتنے سنتے تھے وہ اس مسجد میں قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے، لیکن کیا ان پر کوئی اثر ہوا تھا؟ یعنی بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی مسجد کے اندر موجود ہوتا ہے لیکن تب بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ مسجد کے اندر موجود رہا کرتے تھے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی تھی لیکن ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور ہدایت مسجد میں بھی مل سکتی ہے، مسجد کے باہر بھی مل سکتی ہے، تو اس کو مسجد کے ساتھ خاص کر دینا یہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ اور منافقین تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے ہی رہتے تھے لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس لیے دل نرم ہونے اور ہدایت کا حوالہ دے کر تعلیم و تربیت اور ایمانی مذاکرے کو مسجد کے ساتھ خاص کر دینا یہ احداث فی الدین ہے، وہاں احداث فی الدین ہے، دین کے اندر نئی بات کا نکالنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ تھی کہ تعلیم و تربیت عام سے عام ہو اور ہر موقع و محل پر ہو، سفر و حضر، حجر و شجر، گھر سے باہر، راستے اور بازار، ہر جگہ تعلیم و تربیت چلتی تھی۔ تعلیم و تربیت اگر شرعی طریقے کے مطابق ہو تو ہر جگہ مؤثر ہوتی ہے، اور اگر شرعی طریقے کے مطابق نہیں ہے پھر مسجد کے اندر بھی مؤثر نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کا نظریہ رکھے ہوئے کہ بس ہدایت تو مسجد ہی کے اندر مل سکتی ہے، مسجد کے باہر نہیں ملے گی، تو اور پھر کوشش بھی کرتا رہے اس طرح کا آدمی، تو ایک آدمی جو غلط نظریہ بنا لیتا ہے تو پھر کہاں اسے فائدے حاصل ہوتے ہیں، پھر تو نقصان ہی ہوا کرتا ہے۔ موبائلوں سے دین کی باتوں کے نشر کرنے کو تبلیغ سمجھتے ہیں، تو آپ یاد رکھیں کہ آپ شیطانی راستوں سے ہدایت لانا چاہتے ہیں، جبکہ ہدایت کا جو طریقہ ہے، ہدایت کے حاصل کرنے کا جو ضابطہ ہے، اس کا تعلق صرف اور صرف ہمارے مسجد سے ہے۔ سوچیے، وقت صدیق نے فرائض سے انکار کیا، فرمایا مسجد میں رکھو،
सुमामा ने हक से इनकार किया, फरमाया मस्जिद में रखो। चोर से चोरी हो गई, फरमाया मस्जिद में रखो। वक्त सकीफ ने कहा हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, फरमाया मस्जिद में रखो। एक आदमी के अंदर जिना का तकाजा पैदा हुआ, फरमाया मस्जिद में लाओ। आपने फरमाया मस्जिद से आमाल से बढ़कर कोई जरिया हिदायत का और दिलों को नरम करने वाला नहीं है। तो फिर आपको क्यों इस बात पर इसरार है कि नहीं ये तरीका नहीं और भी तरीके हो सकते हैं? क्यों इसरार? मेरा सवाल सबसे है ये, आपको नए तरीकों पर क्यों इसरार है, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ फरमा रहे हैं कि हमारे मस्जिद से बढ़कर कोई और जरिया दिलों को नरम करने वाला नहीं है। सोचिए, ने कहा कि हम इस्लाम तो ले आएंगे, कलमा पढ़ लेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजे नहीं रखेंगे, ज़कात नहीं देंगे, जिहाद नहीं करेंगे, अपने बुतों को भी 3 साल तक नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने मस्जिद में रखो। इनका दिल सख्त हुआ है या ये इनकार कर रहे हैं फराइज से, इनका दिल सख्त हो गया है, इन्हें मस्जिद में रखो। मस्जिद में रहना इनके दिलों को नरम कर देगा। जबकि हिदायत का जो तरीका है, हिदायत के हासिल करने का जो ज़ाब्ता है, उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ हमारी मस्जिद से है। ये आपने कहाँ से आपने ये तखसीस कर दी है कि सिर्फ मस्जिद ही से जो है हिदायत हासिल हो सकती है? सोचिए, आप वफ़द सकीफ़ ने फ़राइज़ से इनकार किया, फरमाया मस्जिद में रखो। सुमामा ने हक़ से इनकार किया, फरमाया मस्जिद में रखो। चोर से चोरी हो गई, फरमाया मस्जिद में रखो। वफ़द सकीफ़ ने कहा कि हम नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, फरमाया मस्जिद में रखो। एक आदमी के दिल में ज़िना का तकाज़ा पैदा हुआ, फरमाया। इन्होंने हदीस के अंदर इज़ाफ़े कर रखे हैं, उन्होंने बहुत सी चीज़ों के अंदर। सुनिएगा इस आखिर तक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद के अमाल से बढ़कर कोई ज़रिया हिदायत का और दिलों को नरम करने वाला नहीं है। हालांकि कोई इस तरह की हदीस मौजूद नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों इस बात पर इसरार है कि फिर आपको क्यों इस बात पर इसरार है कि तरीका नहीं और भी तरीके हो सकते हैं? क्यों है इसरार? ये इसरार तो सारे अकाबिर को जो है इसी पर इसरार रहा है। सब अकाबिर ही लिखते चले आए। मौलाना मंजूर नमानी साहब को पढ़ लीजिए, मौलाना अब्दुल हसन रहमतुल्लाह को पढ़ लीजिए, सारे हज़रात लिखते चले आएंगे। दावत का कोई मखसूस तरीका नहीं है, मुख्तलिफ तरीकों से दावत दी जा सकती है। सवाल तो आपसे है कि आपको क्यों इसरार है कि आपका जो मखसूस तरीका है उसी के मुताबिक काम करना है? दावत के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं। फिर आपको मेरा सवाल सबसे है, ये सबसे सवाल कर रहे हैं कि आपको नए जदीद तरीकों पर क्यों इसरार है, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ ही फरमा रहे हैं कि अमाल मस्जिद से बढ़कर कोई और ज़रिया दिलों को नरम करने वाला नहीं है। ये अपनी तरफ से हदीसों के अंदर इजाफा कर देते हैं। चुनांचे वहाँ लिखा है, ये जो नौजवान वाले किस्सा सुनाया करते हैं कि एक नौजवान आया और उसने अर्ज़ किया कि मुझे ज़िना की इजाज़त दे दीजिए। आपने मस्जिद में बिठाकर समझाया, मस्जिद के माहौल में आकर उसके दिल में ज़िना की नफरत पैदा होगी। तो इस पर तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि हालांकि रिवायत में यहाँ मस्जिद की बात नहीं है, नई बात के साइल का सवाल मस्जिद में आकर हुआ, नई बात के सवाल के बाद उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में लाकर बिठाया। यानी असल किस्सा मस्जिद का जिक्र ही मौजूद नहीं है, लेकिन इन्होंने बस चूंकि अपनी ख्याली दुनिया बसा रखी है, अब उस ख्याली दुनिया के अंदर वो हर वाक़े को लाकर फिट करना चाहते हैं कि ये वाक़या पेश आया, अच्छा तो इसको भी लाके मस्जिद से जोड़ दो, ये वाक़या पेश आया, इसको भी लाके मस्जिद से जोड़ दो। क्यों? इसलिए कि उन्होंने ये नजरिया कायम कर लिया है कि दीन की बात का जो असल तरीका है वो है कि मस्जिद के अंदर बस होना चाहिए, मस्जिद के बाहर नहीं। तो पहले एक गलत तरीका अपने यहाँ से खड़ा और फिर उसके बाद अहादीस को जो है उस गलत तरीके के मुताबिक करने की कोशिश की जा रही है, जो अहले बातिल का तरीका होता है। कि यही तो करते हैं कि पहले कोई नजरिया कायम कर लेते हैं, फिर कुरान की आयतों की भी उस नजरिए की ताबे करने की कोशिश करते हैं, अहादीस को भी उस नजरिए की ताबे करने की कोशिश करते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि हमारे जितने भी नजरियात हैं वो सब के सब कुरान और सुन्नत की ताबे होने चाहिए। और ऐसे ही ये जो बात बार बार सुनाई जा रही है कि मस्जिद से बढ़कर कोई और माहौल, कोई और जरिया, कोई और जगह मस्जिद से बढ़कर हिदायत के और अमल के लिए दिलों को नरम होने की और कोई और जगह नहीं है, तो ये मौजूद रिवायत इन्होंने अपनी तरफ से घड़ ली है। यानी हदीस के ये जुमले नहीं है, बल्कि इन्होंने अपनी तरफ से वज़ा कर ली है। चुनांचे वहाँ लिख रहे हैं कि ये वज़ा की है इन्होंने, जो हूबहू उनके ईजाद करदा बिदअती नजरिया का बयान है, उसका जिक्र किसी भी रिवायत में नहीं है और ना होना मुमकिन है। इनमें से किसी ये जो किस्सा है वफ़द सकीफ़ का, तो ये मुख्तलिफ किताबों के अंदर आया है, लेकिन इनमें से किसी किताब में और ना किसी और किताब में साहब की बनाई हुई हदीस मौजूद है। तो ये जो साहब हैं जो इस तरह की बातें सुना रहे हैं कि मस्जिद से बढ़कर कोई और माहौल, कोई और जरिया, कोई और जगह, मस्जिद से बढ़कर हिदायत के और अमल के लिए दिलों को नरम होने की कोई और जगह नहीं है, इस तरह के जुमले जो सुना रहे हैं साहब, तो और इनको हदीस कहकर सुना रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमाई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद नहीं फरमाई है, बल्कि इनके खुद के जुमले हैं जो हदीस के नाम पर सुनाए जा रहे हैं। और ये कबीरा गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसी बात मंसूब कर देना जो आपने न फरमाई हो, ये कबीरा गुनाह है। हदीस के अंदर बहुत सख्त वाइद आई है। तो पता नहीं कैसे वो कर लेते हैं। अल्लाह उनको हिदायत से सरफराज करे।